روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین کی وہ سپاہی ہے کہ جب ابو سمامہ ساعدی نے روز عاشور امام حسین سے خواہش کی کہ فرزند رسول زوال ہو گیا، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھے، تو امام حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا دی، حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا، اور روز عاشور میدان کربلا میں جو نماز پڑھی گئی یہ نماز خوف تھی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ نماز خوف کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نماز خوف ایک فقہی اصطلاح ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ 2 رکعت، جیسے 4 رکعت نماز ہوتی ہے قصر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی 4 رکعت ہی نماز 2 رکعت ہی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے، باقی آدھے ان نمازیوں کی حفاظت کرتے، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ کے انتظار کرتے، اور جو پچھلے نمازی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے۔ پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نماز مکمل کر کے اٹھتے ہیں تو اب امام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب امام کھڑے ہوتے ہیں اب یہ امام کی دوسری رکعت ہے، اور جو محافظ دستہ ہوتا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اب یہ ان کی پہلی رکعت ہے، امام کی دوسری رکعت میں وہ بھی شریک جماعت ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں وہ حفاظتی دستے کی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز خوف کہلاتی، اور اس کا محل صرف ایک ہے۔ نماز خوف صرف اور صرف اس وقت پڑھی جا سکتی ہے جب کسی مسلمان گروہ کی جنگ کسی کافر گروہ سے ہو۔ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یہاں نماز خوف کا محل نہیں ہے، نماز خوف درست نہیں ہے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، حتیٰ جنگ نہروان میں، ان 3 جنگوں میں بھی مولا متقیان نے کسی ایک مرحلے پر بھی، حتیٰ لیلۃ الحریر میں جب ساری رات جنگ ہوتی رہی اور گھٹنوں تک خون آ گیا، اس کے باوجود نماز خوف نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ نماز خوف کا صرف ایک محل ہے، یہ صرف اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے جب مسلمان لشکر کی جنگ کسی کافر گروہ سے ہو۔ روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ خبردار قیامت تک کوئی میرے دشمنوں کو، میرے قاتلوں کو مسلمان نہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، نہ، اب نماز خوف پڑھ رہے ہیں۔ اور 2 سپاہی وہ ہیں جو بالکل امام حسین کے سامنے کھڑے، ایک آپ کے میمنہ کے سردار زہیر ابن قین، اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی۔ یہ 2 شخصیتیں برابر امام حسین کے سامنے کھڑے۔ میں آیت کے اس آخری مرحلے کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 شخصیتیں کھڑی ہیں، اور عمر ابن سعد نے 3 اندازوں سے کہا کہ کوشش کرو حسین نماز نہ مکمل کرنے پائے، اور نماز کے دوران ہی حسین کا کام تمام کر دو۔ ادھر امام حسین نے نماز شروع کی، ادھر انہوں نے تیر چلانے شروع کی، اور زہیر بڑھ بڑھ کر تیر روک رہے، لیکن جناب سعید مسلسل تیروں کی زد میں اور روکنے کے باوجود، میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا 114 تیر سعید بن عبداللہ حنفی کو سر سے لے کے پاؤں تک لگے، لیکن کھڑے ہیں بدستور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اس لیے کہ اگر میں گر گیا، ورنہ انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی، 1 2 3 5، لیکن 114 تیر کھانے کے باوجود سعید کیسے استوار کھڑے ہیں؟ صرف عشق حسین میں، صرف محبت حسین میں۔ اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر برابر کھڑے ہیں، اور جیسے ہی امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے، لیکن زمین پر نہیں گرے۔ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جب گرے تو آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور رخ کیا امام حسین کی طرف، اور ایک بات پوچھی، اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ۔ میں بچوں اور جوانوں کے لیے رک کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھے کہ سعید کون ہے۔ 15 رمضان المبارک کو قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی
یہ خطوط کی پہلی کھیپ لے کر یہ دونوں پہنچے مکہ امام حسین کے پاس، صرف 5 دن رکے، اور جناب مسلم ابن عقیل کی ہمراہ پھر مدینہ سے ہو کر دوبارہ کوفہ آئے، یہ 600 فرسخ، اور پھر تیسری مرتبہ جناب مسلم کا خط لے کر امام حسین کے لیے گئے 900 فرسخ، چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے جناب مسلم کے لیے آئے، کتنا ہوا 1200 فرسخ، 6,500 کلومیٹر، 6.5 وزن کیجئے گا، 6,500 کلومیٹر کیسے طے کیا؟ گھوڑے کی پشت پر، اتنا مشکل سفر کہ آپ کے باقی تمام ساتھی اثناء سفر میں شہید ہو گئے، صحرا کی سختیوں کو تحمل نہ کر سکے، اتنے تھکے ہوئے کہ مسلسل آ رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، یہ ایک طرف، دوسری جانب 7 محرم سے لے کر 10 تک بھوکے اور پیاسے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور تیسری جانب شب عاشور ساری رات جاگ کر خیام کے سامنے کی 3 اطراف میں 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی ہے امام کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور جو وقت بچا سحر کے قریب تو جناب سعید امام حسین کے ساتھ گئے، باقی ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کی جھاڑیاں کاٹی اور اس خندق کو جھاڑیوں سے بھرا تاکہ روز عاشور امام حسین جب رخصت آخر کے موقع پر جائیں اور شہید ہوں تو ایسا نہ کہ دشمن اچانک حملہ کرے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، اس لیے امام حسین جب سکینہ سے رخصت ہو کر جانے لگے ان جھاڑیوں کو آگ لگا دی کہ اچانک سے وہ میری شہادت کے ساتھ ہی حملہ آور نہ ہو جائے، تاکہ بیویاں سنبھل جائیں، اتنے تھکے ہوئے، اور 114 تیر لگنے کے بعد جب زمین پر گرے اور لاشا تیروں پر معلق ہے تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ استاد شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سعید شب عاشور کوشف الغطا کی منزل پر فائز ہو چکے، اس مطلب کو میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ یہ 72 کون ہے؟ کیا تعارف پیش کروں ان کا؟ کوشف الغطا کی منزل پر فائز ہے، اور یہ جان چکے سعید کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے پروردگار نے فرمایا والفجر، مجھے حسین کی قسم، ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم جنہیں میں نے قیامت تک حسین کے لیے خاص کر دیا، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، مجھے تاک کی قسم، اور بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ کم سے کم آج ان قسموں کے ابتدائی مفہوم روشن ہو جائے، یہ کون سی رات ہے؟ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پروردگار یہ کس رات کی قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ شب عاشور۔ کیا ہوا شب عاشور کہ پروردگار 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر ایک رات کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اگر کوئی شب عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے پہلے رک کر شب ہجرت کو سمجھے، اس لیے کہ جو کچھ شب ہجرت ہوا بعین ہی وہی شب عاشور ہوا۔ شب ہجرت میں کیا ہوا؟ قرآن مجید نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، یہ جملہ عرض کیا تھا لیکن اب آیت کا فہم منحصر ہے اس بات پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی زندگی، حیات، کسے؟ خدا کو، کس بدلے میں؟ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی مشیت کے بدلے میں، خدا کی رضا کے بدلے میں۔ لوگوں میں سے ایک ایسا جس نے شب ہجرت اپنی جان خدا کو بیچ دی اور خدا کی رضا خود خرید لی۔ دنیا کے سارے تاجر مل کر دن کے اجالے میں ایسی تجارت نہ کر سکے جو علی نے بستر رسالت پر سو کر کی۔ کیا بیچا؟ کیا خریدا؟ علی نے شب ہجرت اپنی جان خدا کو بیچی اور خدا کی رضا خود خریدی۔ آج لوگ بیٹھ کر یہ جملے دہراتا ہوں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بعض راشن فکر گفتگویں کرتے ہیں کہ پیغمبر کی رحلت کے اتنے دن گزرنے کے بعد علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد
मौला मुत्तकिया ने फलां की बैत कर ली थी। अली के साथ किसी की बैत की निस्बत देने से पहले इस आयत को कुरान से निकाल देना, वरना अगर ये आयत कुरान में है तो कयामत तक ये पैगाम देगी कि शबे हिजरत जब अली ने अपना नफ्स खुदा को बेचा और खुदा की रजा खरीदी, तो बताएं अब नफ्स अली कहां है? खरीदार के पास, जिसने खरीदा है और खुदा है। तो नफ्स अली खुदा के पास, तो रजाए खुदा कहां है? जिसने खरीदी है। किसके पास? अली के पास। नफ्स अली खुदा के पास, रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैअत लेने का इतना ही शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह बनने का शौक है तो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि रजाए खुदा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो रजी अल्लाह बन जाएगा, और सर न झुका और वो बदबख्त अली के मुकाबले में आ गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। वल्लैल इज़ा यसर, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। तो ये कौन सी रात है? शब आशूर। अर्ज किया अगर कोई शब आशूर को समझना चाहता है पहले शब हिजरत को समझे। अगर शब हिजरत समझ में आ गई, शब आशूर समझ में आ जाए। जो कुछ शब हिजरत हुआ वही शब आशूर हुआ। फर्क क्या है? फर्क यह कि शब हिजरत एक ने अपनी जान खुदा को बेची, शब आशूर 72 ने अपनी जान खुदा को बेची। क्यों पैगंबर के असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, क्यों हुसैन के साथी अलैहिस्सलाम बन गए? मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम कहलाए तो समझ में आता है, और तो कुछ लम्हे पहले मुलाक हुआ है। यह हुसैन कौन है? क्या हुआ इस रात में? किसमें जुर्रत है कि जिन्होंने खुदा की मशीयत खरीदी है? शब आशूर हम इन्हें कहें रजी अल्लाह, दुआ दें कि खुदा इनसे राजी हो जाए। ये तो खुद रजाए खुदा के हामिल बन चुके हैं। जब हुसैन ने खुद कह दिया जाओ मैं भी राजी और मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा भी राजी और खुदा भी राजी है, जाओ चले जाओ। कोई एक भी गया? मुमकिन है मुअर्रिख तज्जिया पेश कर देता है, इसलिए नहीं उठ रहे थे कि ये सब के सब हुसैन इब्ने अली को सरदार जन्नत समझते थे। उठे तो जन्नत हाथ से निकल जाएगी। क्या फरमाया? जाओ मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कोई मौलवी और मुफ्ती जन्नत की जमानत दे रहा है जिसको अपनी भी खबर नहीं कि कहां जाएगा। वारिस जन्नत की जमानत दे रहा है। सरदार जन्नत मालिक जन्नत हुसैन इब्ने अली जन्नत की जमानत दे रहा है। कोई एक फर्द भी उठा है? नहीं। मुमकिन है मुअर्रिख ये तज्जिया पेश करे कि आंखों की शर्म माने थी कि दुश्मनों के बीच में जब हुसैन खुद देख रहे तो कैसे उठ के चले जाएं। इसलिए फरमाया बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दीजिए। जरा जनाबे अली अकबर ने चराग बुझाया, एक चराग बुझा और 72 चराग जल उठे और ख़याम हुसैनी में गिरिए की आवाज बुलंद हुई। अब अगर जुमला पहुंच जाए तो बस एक जुमला ही कहूंगा। जब चराग बुझाने की बात आई जनाबे अली अकबर का नाम लिया। अगर मैं मुंतकिल कर सकूं बात, चूंकि तफसील की अब गुंजाइश नहीं, लेकिन जब चराग जलाने की बात आई तो किस हस्ती का नाम लिया? अंधेरा है, तारीकी है, तारीकी में नहीं मालूम कौन उठाओ, लेकिन अब हुसैन की जबान पर किस हस्ती का नाम आया? क्या मतलब है इस चीज का कि कोई भी जा सकता है लेकिन वो हस्ती नहीं जा सकती? किसका नाम लिया? फरमाया अब्बास चराग जला दो। अब्बास सरापा वफा है, अब्बास मुजस्सम वफा है। चराग जला और इमाम हुसैन के 72 साथी जिस तरह से बैत में कपकपी तारी होती है, और सबसे पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर उठे और कहने लगे फरजंद रसूल आप फरमा रहे हम चले जाएं, आज चले जाएं तो कयामत के दिन आपकी मां फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? और इसके बाद आबिस इब्ने शबीब शाकिरी उठे और उससे पहले जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन, जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन कहते हैं फरजंद रसूल ये दुनिया तो फानी है, इसने बहुत जल्द खत्म हो जाना है और हमने भी चंद दिन के बाद मर जाना है, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि ये जहान अबदी है, ये जहान सरमदी है, और ये भी फर्ज किया जाए कि हमने इसमें हमेशा रहना है, तब भी हम अपनी जानें आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। और आप आबिस इब्ने शबीब शाकिरी उठे और अर्ज किया फरजंद रसूल ये एक जान है, अगर मुझे तीर और तबर नेज़ा और शमशीर के साथ जख्म लगा लगा कर ऐसे कत्ल किया जाए
کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے اتنی اذیت کے ساتھ، اور راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے یا فضا میں اڑا دیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے اور ایسے ہی مارا جائے، یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے، ابھی تعارف ہوا جناب سعید کا، سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور کیا جملہ کا، میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسا جملہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ بھی سوچئے گا اگر کوئی جواب ذہن میں آ جائے کہ شب عاشور جناب سعید نے اٹھ کر امام حسین سے کیا عرض کیا، کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں اگر آپ ہماری ایک بات کا جواب دے دیں کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا، اور اس کے بعد سند جاری فرمائی انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ جوش ملی آبادی شبیر حسن خان، ان کا یہ شعر میں پڑھتا تھا لیکن اب نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں کہ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ شعر بہت بڑا ہے لیکن جب سے ایک روایت پڑھی ہے تو پھر میں سمجھا کہ نہیں، بات جہاں تک نہیں ہے، بات جہاں سے اوپر ہے، اس لیے کہ رسول اور نبی کی جو حد ہے یہ جنت، انبیاء کا مستقر بیت المعمور آسمان چہاروں میں، ملائکہ بھی، انبیاء بھی اور رسول بھی۔ سمجھیں یہ 72 کون ہے؟ کون بتائے یہ 72 کون ہے؟ کیا تجارت کی انہوں نے، کیا معاملہ کیا حسین ابن علی کے ساتھ انہوں نے۔ حسین کی جنت میں نے اشارہ کیا نا، اس جملے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہنچ سکے چونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری آیت 30ویں آیت جو خدا فرما رہے وَادْخُلِي جنتی، حسین آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر بات پہنچی تو بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ روز عاشور جب سعید بن عبداللہ حنفی نے 114 تیر کھانے کے بعد اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، اور ایک جملہ کا خود نتیجہ لیجئے گا اور سوچتے ہوئے جائیے گا حسین ابن علی نے کیا فرمایا۔ فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ جس جنت میں حسین ہے وہی یہ 72 ہے۔